ان کا سوال ہے حافظ آصف صاحب کا کہ نوجوان جو قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں یا اردو پڑھ لیتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے مقصد سے یہ دونوں چیزیں اختیار کی جاتی ہیں عام طور سے، تو یہ آگے کی زندگی میں کیا کریں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اصل میں ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ ہمارے یہاں گائیڈ لائن نہیں ہے، رہنمائی نہیں ہے۔ مسجدیں ہزاروں ہیں، علماء ہزاروں ہیں، جلسے ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن گائیڈ لائن نہیں ہے جو گائیڈ لائن ہر دماغ کو ٹچ کرے۔ یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ یہاں پر بنیادی طور سے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ انسانی دماغ اثرات لیتا ہے ماحول کا۔ ہندوستان میں رہنے والا آدمی بہت سارے مسائل میں ماحول کے ڈر کی وجہ سے دینی معاملات میں پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بہت سے علاقے تو ایسے ہیں جہاں اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ مسلمان اپنے نام تبدیل کر رہے ہیں کہ اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو کوئی ہمارے اوپر حملہ کر دے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اس ایمان کو قوی بنانے کے لیے بنیادی طور سے ہمیں بچپنے سے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت پر دھیان دینا چاہیے۔ یہاں پر اس بات کو چھوڑ دیں آج کے دور میں کہ اس کو اردو پڑھائی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ آج کے دور میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دینیات کی جو انگریزی زبان میں، ہندی زبان میں بھی موجود ہیں۔ اگر بچے کی تعلیم کے ساتھ اردو زبان اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے تو ایسا ممکن ہے کہ 1% اس کو چھوڑا بھی جا سکے، نظر انداز بھی کیا جا سکے۔ اگرچہ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے ابھی کہ علماء کیونکہ اردو زبان سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں، تو اگر طالب علم یا بچہ ہمارا اردو زبان سے واقف نہیں ہوگا تو علماء سے مکمل طریقے سے جڑ نہیں پائے گا۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ سن شعور کو جیسے ہی بچہ پہنچے ہم ایک مخلص اور تجربے کار ٹیچر کا انتخاب کریں اور اس کو بحیثیت ٹیوٹر کے اپنے گھر پر بلائیں اور بچوں کو تعلیم کے لیے مکلف بنائیں، اس پر نظر رکھیں، نگاہ رکھیں کہ وہ صحیح سے تعلیم دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اس کے ذریعے ہم قرآن شریف پڑھوائیں، دینیات پڑھوائیں اور اردو زبان بھی پڑھوائیں، اور جب وہ بچہ اردو زبان اور قرآن مجید کو فراوانی کے ساتھ پڑھنے لگے، دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ اس کی عمر 10 سال 11 سال کے قریب ہو جائے، تو اس کے لیے ہر گھر میں ایک بندوبست کیا جانا چاہیے۔ وہ بندوبست یہ ہے کہ کسی عالم کے ذریعے بلوغ المرام کتاب کو مکمل پڑھا دیا جائے۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام جو حافظ ابن حجر کی ہے، یہ ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے، اس کتاب کو ہر بچہ پڑھ لے۔ اگر یہ بنیاد ہم بچے کو 15-16 سال کی عمر تک دے لے گئے تو پھر بچہ کہیں بھی جائے گا، کسی بھی ماحول میں جائے گا، انشاءاللہ اسلامیات کو اور عقائد کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ بچے کی تربیت پر ہمیں اس انداز کی توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد پھر وہ دنیاوی تعلیم میں، دینی تعلیم میں جس میں اس کی دلچسپی ہے وہ اس میں آگے بڑھے اور اس کو بڑھنے دیں، اس پر جبر نہ کریں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ آج کے دور میں یہ بھی ہے کہ باپ بحیثیت باپ کے بچے کو مجبور کرتا ہے کہ تم کو یہ نہیں یہ پڑھنا ہے۔ آج کے دور میں جبر کا دور نہیں رہ گیا۔ پہلے کا دور تھا کہ بچہ مدرسے میں جمع کیا جاتا تھا، گروی رکھا جاتا تھا اور وہاں سے ایک آدھ سال گزرنے کے بعد لایا جاتا تھا، اور ماں باپ جب جاتے تھے تو کہتے کہ اس کی کھال اور سب کچھ آپ کا، ہڈی ہماری ہے۔ وہ دور ختم ہو چکا۔ اب دور ہے خوش اخلاقی سے، کھیل کود کے انداز میں، دوستانہ ماحول میں بچوں کے ساتھ بے تکلف ہو کر کے ان کو سکھانے کا۔ جس بچے کو آپ ڈانٹ کر کے کوئی چیز سکھاتے ہیں وہ آپ کے سامنے تو وہ کام نہیں کرتا، لیکن باہر نکل کر کے وہ کام قصدن کرتا ہے۔ لیکن جس بچے کو آپ پیار کے ساتھ سمجھاتے ہیں وہ بچہ کل آپ کے مشن کا حصہ بھی بن جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو وہی بات سکھاتا ہے۔ اس وجہ سے آج کے دور میں تربیت کے لیے اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ ہم پہلے خود عمل کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی دوستانہ تعلق بنا کر کے ان کو بے تکلف انداز میں ان چیزوں پر آمادہ کریں۔ انشاءاللہ بہت اچھی نسل تیار ہوگی۔